ایک زخم جو 1947 میں لگا تھا آج بھی دونوں ملکوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ انڈیا اور پاکستان دو ہمسائے ملک جن کی تاریخ ایک تھی لیکن راستہ الگ ہوا، مگر یہ جدائی صرف زمین تک محدود نہ رہی۔ 3 جنگیں، لاکھوں زندگیاں اور آج تک سلگتا ہوا کشمیر کا مسئلہ۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا 1947 کی جنگ صرف کشمیر کے لیے تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ 1965 میں پاکستان نے آپریشن گبرالٹر کیوں لانچ کیا؟ 1971 میں ایسٹ پاکستان نے الگ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور کیا یہ سب جنگیں روکی جا سکتی تھی؟ اس ڈاکیومنٹری میں ہم دیکھیں گے وہ حقیقت جو اسکول کی کتابوں میں نہیں بتائی گئی، وہ کہانیاں جو میڈیا نے کبھی نہیں دکھائی، اور وہ جذبات جو ہر فوجی، ہر ماں اور ہر شہر نے محسوس کیے۔ یہ صرف جنگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہے دو قوموں کے تعلقات، غلطیوں اور امیدوں کا سفر۔ آخر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ کس نے جنگ جیتی، سوال یہ ہوگا کیا ہم کبھی امن جیت پائیں گے؟ بات کرتے ہیں 1965 آپریشن گبرالٹر کے بارے میں، ایک چھپی ہوئی جنگ۔ یہ جنگ کسی ایک گولی سے نہیں، ایک خاموش قدم سے شروع ہوئی تھی۔ 1965 کا سال تھا، سب کانٹیننٹ میں امن کا موسم تو تھا، لیکن ہواؤں میں عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ کشمیر کا مسئلہ اب بھی ادھورا تھا اور دونوں طرف جذبات گرم تھے۔ اسی دوران پاکستان نے ایک سیکرٹ ملٹری آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن گبرالٹر۔ مقصد یہ تھا کہ کشمیر میں لوگوں کو انسپائر کیا جائے تاکہ وہ خود اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پلان یہ تھا کہ چھپ کر ٹرینڈ فورسز کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیجنا، بنا کسی بڑی جنگ چھیڑے۔ مگر جیسے ہر جنگ کا پلان بیٹل فیلڈ میں بدل جاتا ہے، ویسا ہی یہاں پر بھی ہوا۔ کچھ جگہوں پر لوگوں کا رسپانس کمزور تھا اور کہیں انٹیلیجنس لیک ہونے کی وجہ سے خطرہ بڑھ گیا۔ انڈیا نے اس حرکت کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھا اور کچھ ہی دنوں میں اوپن کانفلکٹ شروع ہو گیا، اور رزلٹ ایک فل سکیل وار جس میں دونوں ملکوں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ لوگوں کی جان گئی، فوجیوں نے قربانیاں دیں اور کشمیر کا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ مگر یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک مثال تھی کہ چھپی ہوئی لڑائی کبھی کبھی سب سے زیادہ شور مچا دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 1947 کی۔ جس وقت آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا، اسی وقت ایک اور جنگ کا بیج بویا جا رہا تھا۔ 14 اگست 1947 پاکستان بنا اور 15 اگست 1947 انڈیا آزاد ہوا۔ مگر پارٹیشن کے اس نئے نقشے میں کشمیر کا مستقبل بھی طے نہیں ہوا تھا۔ کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی جس کا رولر تھا مہاراجا ہری سنگھ، ایک ہندو راجا جس کے اسٹیٹ میں زیادہ تر عوام مسلمان تھی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ کیا کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا یا انڈیا کا؟ ہری سنگھ نے دونوں ملکوں سے دور رہنے کا فیصلہ کیا، انڈیپینڈنٹ رہنے کا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہی تھی۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان سے ٹرائبل لشکروں نے کشمیر میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ آزادی کی کوشش تھی اور کچھ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ سپورٹڈ آپریشن تھا۔ ہری سنگھ گھبرا گیا اور اس نے انڈیا سے مدد مانگی۔ انڈیا نے مدد دینے کے لیے ایک شرط رکھی کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے۔ مہاراجا نے سائن کر دیا، انڈیا نے اپنی فوجیں بھیج دی اور پہلی دفعہ دونوں نئے ملک انڈیا اور پاکستان ڈائریکٹ ملٹری کانفلکٹ میں آ گئے۔ یہ جنگ چلی اکتوبر 1947 سے لے کر جنوری 1949 تک۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، کئی جوان شہید ہوئے اور کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک پارٹ انڈیا کے پاس چلا گیا اور دوسرا پاکستان کے۔ مگر سوال اب بھی وہیں تھا، کشمیر کس کا ہے؟ اور جواب آج تک کسی کے پاس نہیں۔ کبھی کبھی ملک صرف سرحدوں سے نہیں، انصاف سے جڑا رہتا ہے، اور جب انصاف چلا جائے تو سرحدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس کے 2 حصے تھے، ویسٹ پاکستان آج کا پاکستان اور ایسٹ پاکستان آج کا بنگلہ دیش۔ مگر ان دونوں حصوں کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، صرف زمینی نہیں بلکہ سیاسی، زبانی اور تہذیبی بھی۔ ایسٹ پاکستان میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں برابری کا حق نہیں مل رہا۔ ان کی بنگالی زبان کو دردمندی سے دیکھا گیا اور ان کو سیاسی ریپرزنٹیشن بھی نہیں مل رہی تھی۔ 1970 کے جنرل الیکشنز میں ایسٹ پاکستان کی پارٹی عوامی لیگ، جس کے لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان، نے کلیئر میجورٹی جیت لی، لیکن پاور ٹرانسفر نہیں ہوا اور یہاں سے آگ بھڑکی۔ ایسٹ پاکستان میں پروٹیسٹ، سول ڈس اوبیڈینس اور ٹینشنز بڑھنے لگی۔ مارچ 1971 میں ویسٹ پاکستان نے ملٹری آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ۔ مقصد تھا لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا۔ اس حالت میں کئی بنگالی لوگوں نے آزادی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انڈیا، جو کہ پہلے ہی ایسٹ پاکستان سے آنے والے ریفیوجیز سے پریشان تھا، اس نے بھی اس میں ڈائریکٹ دخل دیا۔ 13 دن کی جنگ کے بعد 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں سیز فائر ہوا اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پیدا ہوا جس کا نام تھا بنگلہ دیش۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ان جنگوں سے کچھ سیکھا؟
ہم نے سیکھا کہ مسائل صرف فوج سے نہیں گفتگو سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جذبات جب سیاست سے بڑھ جاتے ہیں تو صرف سرحد نہیں رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ملا، امن صرف کاغذوں پر نہیں نیتوں میں بھی ہونا چاہیے۔ دونوں طرف ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، دونوں طرف جوانوں نے اپنی جان دی، اور دونوں طرف عوام نے صرف ایک چیز چاہی، سکون، عزت اور انصاف۔ 1947 سے 1971 تک 3 جنگیں، لاکھوں جانوں کا نقصان اور ہر ملک کے لوگوں کے دل میں داغ۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیا کچھ ہوا، میزائل اسٹرائکس، ڈرون اٹیکس، اور ایک دفعہ پھر کشمیر کا مسئلہ سامنے آیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے اوپر ایک پوری ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ویڈیو بنائیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔